بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اب وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ دوسری ملاقات کی۔ دیکھیں، جب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالا ہے، اس کے ایک تو فوراً بعد ملاقات کی تھی، اور فوراً بعد ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے اندر جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے شہباز شریف کو کہا گیا تھا۔ اب یہ جو ملاقات ہوئی ہے، جو دوسری ملاقات ہے جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شہباز شریف کے ساتھ کی ہے، وہ اصل میں اسی کا تسلسل ہے، اور اسی کو کنیکٹ کیا گیا ہے کہ اب آپ نے یہ جو ملک کے اندر سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اب اصل میں یہ ڈنڈا دیا جا رہا ہے اس حکومت کو، شہباز شریف کو، اور خاص طور پر شریف خاندان اور زرداری خاندان، یہ جو آئے تھے اس حکومت میں کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد یہاں پہ ڈیلے لیں گے، NRO لیں گے، اور ہم اپنے کیسز معاف کرائیں گے، پھر اس کے بعد ہم دندناتے پھریں گے اور کرپشن کریں گے، لوٹ مار کریں گے، اور اس کے بعد لیکن انہوں نے لوٹ مار کرپشن وغیرہ تو سب کچھ کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ملک کے اندر جو تباہی اور بربادی پھیری ہے، جو ملک کو ڈیفالٹ پہ لے گئے ہیں، ملک کے اندر ریزرو بالکل ختم ہو گئے ہیں، آپ کی اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے، عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد یہی ہونا ہے، پھر آرمی چیف آ کے پھر آپ کو سپورٹ تو نہیں کرے گا، وہاں پر اب مانگا جا رہا ہے استعفیٰ، اب ان کو گھر بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو جنرل عاصم منیر کی یہ جو دوسری ملاقات ہے، یہ بڑی اہم ترین ملاقات ہے۔ اس بیک گراؤنڈ دیکھیں، اب آپ نے اس کی پوری بیک گراؤنڈ سمجھنی ہے کہ آج کل حالات کیا ہیں، اور ان حالات میں دیکھیں 2 دن پہلے ابھی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، 2 دن پہلے، اور 2 دن پہلے یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں تمام کے تمام جو اہم ترین فیصلے ملک کے وہ لیے گئے، وہ فیصلے ہو گئے ہیں۔ اب اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب آپ جائیں، جان چھوڑیں، اور ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کوئی راستہ نکالنے دیں، ہمیں کوئی آپشن بنانے دیں، کیونکہ ملک کے اس ٹائم جس حالت میں ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے پچھلے 8 سے 10 مہینوں میں اس امپورٹڈ حکومت نے، جس طریقے سے یہ آئے تھے، اور ہاتھ ساتھ ہی انہوں نے آنے سے پہلے تو بڑا کہا تھا کہ ہمارا بڑا تجربہ ہے، ہم بڑے تجربے کے لوگ ہیں، ہمارے پاس بڑا تجربہ ہے، ہمارے پاس اکانومی کا تجربہ ہے، ہمارے پاس حکومت چلانے کا تجربہ ہے، یہ 40 سال 50 سال، تو سب کو انہوں نے مل ملا کے بٹھا تو دیا۔ مل ملا کے بٹھانے کا نقصان یہ ہوا کہ اب ملک بالکل تباہی کے اوپر کھڑا ہو گیا، ڈیفالٹ پہ پہنچا ہوا ہے۔ اب یہ جو دوسری ملاقات ہوئی، دیکھیں جب آرمی چیف نے چارج سنبھالا تھا تو اس وقت پہلی ملاقات ہوئی تھی شہباز شریف کے ساتھ، اور پھر ملاقات کی تھی صدر عارف علوی کے ساتھ، اور وہاں سے پیغام پہنچایا گیا تھا عمران خان کا، اور عمران خان نے بتا دیا تھا کہ سلوشن کیا ہے اس ٹائم، سلوشن وہی ہے انتخابات، لیکن اب نئے راستے نکالے جا رہے ہیں، نئے آپشن نکالے جا رہے ہیں، جس کے اندر عبوری سیٹ اپ ہو، عبوری سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ یا تو عبوری سیٹ اپ کو پرولونگ کیا جائے، عبوری سیٹ اپ کو لمبا کیا جائے، یا پھر جو ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہے اس کو لا کے 3 سال کے لیے تو چلایا جائے، اور اس کے لیے مختلف آپشن، مختلف نام بھی سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن اس میں معاملہ دیکھیں، اب معاملہ بہت خطرناک ہو گیا، اب جو آپشن ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اب جو راستہ ہے وہ نکالا جا رہا ہے، کیونکہ ملک اس ٹائم اتنے بڑے بحران کے اندر پھنس گیا، اتنے بڑے کرائسس کے اندر چلا گیا کہ آپ ملک کو اب سچویشن میں مزید اب افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ مزید یہ حکومت چلے اور یہ ملک کو اور زیادہ تباہی کی طرف دھکیلے، یہ اب آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا کوئی ادارہ، کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی جج یا کوئی جرنل اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے جنرل عاصم منیر کی یہ دوسری ملاقات ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر باقاعدہ فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے لینڈنگ ہوئی ہے، اور وہاں پر یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بڑا کلیئر میسج دے دیا گیا، کلیئر کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا کہ شہباز شریف اب تم گھر جاؤ، استعفیٰ دو، گھر جاؤ، اور یہ جو سال شروع ہوا ہے یہ اب الیکشن کا سال ہے، یہ جو 2023 کا سال ہے اصل میں یہ الیکشن کا سال ہے، اب آپ کی ضرورت نہیں ہے مزید ملک کو، آپ نے جتنی تباہی کرنی تھی، آپ نے جتنا تجربہ دکھانا تھا وہ دکھا دیا، اب آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اب آپ چھوڑ دیں۔ دیکھیں پچھلے 3-4 دنوں سے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے ہوتی ہے کور کمانڈرز کانفرنس، اور کور کمانڈرز کانفرنس یہ تاریخ میں اتنی طویل کانفرنس اس سے پہلے نہیں ہوئی جتنی یہ ہوئی، کیونکہ حالات ہی ایسے بنے ہوئے ہیں جس کے اندر ٹاپ کے جنرلز بیٹھے ہیں، ٹاپ کے، انہوں نے ساری سچویشن کا جائزہ لیا ہے۔ دیکھیں ملک کے اندر حالات جہاں پر
اکنامک جو ہے پاکستان کی اکانومی بڑی برباد ہو گئی ہے، بڑی تباہ ہو گئی ہے. دوسری طرف جو سیکیورٹی سچویشن ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے، وہ بھی بگڑتی جا رہی ہے. اور آپ کے بالکل سینٹر میں، اسلام آباد کیپٹل میں، وہاں پر دہشت گردی کے جیسے حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر بم دھماکے ہو رہے ہیں، کیونکہ حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ جو کانفرنس ہوئی ہے یہ بڑی لمبی کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کے اندر اکنامک سچویشن، پولیٹیکل سچویشن، اس کے اندر سیکیورٹی سچویشن ساری کی ساری ڈسکس کی گئی. دیکھیں اس ٹائم امریکہ کی طرف سے بڑا پریشر ہے پاکستان کے اوپر، اور یہ پریشر اب دیکھیں سعودی عرب بھی اور UAE بھی اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، اور 1-1.5 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ آپ ہمیں جو پیسے ہمارے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ جو اس ٹائم پاکستان کے پاس ریزرو پڑا ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے اندر $5-6 ارب کا، اس میں یہ تو سارے پیسے ہیں چائنا کے، UAE کے اور سعودی عرب کے، اور وہ اب واپس مانگ رہے ہیں. ایسے میں ان کو چاہیے IMF سے اگلی انسٹالمنٹ تب ملنی ہے جب IMF نے جو شرائط اس حکومت کے لیے دی ہے وہ پوری کی جائیں. اور وہ شرائط بڑی سخت ہیں کہ آپ مہنگائی کریں ملک کے اندر، آپ پیٹرول کی پرائسز بڑھائیں، آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، آپ ٹیکسز لگائیں، آپ امپورٹ کے اوپر اور زیادہ ٹیکس لگائیں، ڈیوٹیاں لگائیں. جو پہلی عوام اتنی مر رہی ہے وہ اور زیادہ مر جائے گی. تو اس قسم کی سخت شرائط کے بعد عوام کا تو کباڑا نکل جانا ہے، اور اوپر سے جو عوام اس ٹائم جو غصے میں ہے وہ باہر آ جائے گی. تو عمران خان نے بڑی اچھی چال چلی ہے. اب عمران خان نے جو چال چلی ہے، عمران خان اس بات کو سمجھ گیا، کیونکہ 1.5 ہفتے بعد جو سچویشن مہنگائی کا ایک طوفان آنا ہے، اس کے بعد عوام نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے. عوام کو کال آ جانی ہے عمران خان کی، اور عوام نے آ جانا ہے سڑکوں پر، کیونکہ عمران خان ہی اس ٹائم واحد لیڈر ہے جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے، اور جو اس حکومت کے خلاف، جو PDM کی 15 جماعتوں کی حکومت ہے اس کے خلاف اس نے نعرہ لگایا ہوا ہے. وہی ایک واحد لیڈر ہے، اور عوام میں اس کی سپورٹ بھی ہے، پاپولیرٹی بھی اس ٹائم ٹاپ کے اوپر ہے. تو یہ جو ملاقات ہے، اصل میں یہ ملاقات ایک آخری ملاقات ہے. یہ دوسری تو ملاقات ہے، لیکن یہ اب آخری ملاقات ہے. آخری ملاقات کے اندر پیغام دے دیا گیا کہ ملک کو، دیکھیں آڈیو ویڈیوز کے ساتھ ساتھ اب مختلف کالم لکھے جا رہے ہیں، بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اور ابھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ابھی پرانی اسٹیبلشمنٹ ہی اس بات کے اوپر پوری لڑائی لڑ رہی ہے کہ پچھلے دور میں 2-3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے کیا ہوتا رہا. عمران خان کے کیس میں کیا ہوا، جہانگیر ترین کے کیس میں کیا ہوا جو سپریم کورٹ کے اندر چلتا تھا ڈسکوالیفیکیشن کا، اور نواز شریف کے کیس کے اندر کیا ہوا. اب وہ پرانی باتیں چھوڑ دیں. نیا اس ٹائم جو مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کا، اس ٹائم کرائسس ہے، اس سے نکالنا ہے. یہ پرانی کہانیاں چھوڑ دیں. نئی جو اس ٹائم سچویشن ہے، بڑی کرٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے، بڑی خوفناک صورتحال ہے، اس سے نکالنا ہے. اور جنرل عاصم منیر نے شہباز شریف کو بتا دیا ہے کہ شہباز شریف تم استعفیٰ دو، اسمبلیاں ڈیزالو کرو اور فوراً گھر جاؤ.